الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر والذين قالوا نحن الذين بايعوا محمدا عن الجهاد ما بقينا أبدا ومن تبعهم أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى شانه في مقام آخر وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال تعالى شانه في مقام آخر ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. وقال تعالى شانه في مقام آخر في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن في المسجد كالسمك في الماء والمنافق في المسجد كالطير في القفص. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كونوا عالما أو متعلما أو مخيرا أو محبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصدق رسوله النبي الكريم. درود پاک پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ذرا ذوق سے درود پاک پڑھیں. توجہ مدینے میں رہے، توجہ مدینے میں رہے، اور درود آپ یہاں پڑھیں اور فرشتے جب لے جائیں تو قبول کر لیا جائے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دل یہ کرتا ہے کہ ساری دنیا اکٹھی ہو جائے اور درود کی محفل لگے اور پڑھتے پڑھتے سارے اللہ کو پیارے ہو جائیں. لیکن یہ تب ہوگا جب محبت ہو جائے ان سے. محبوب کا تذکرہ تب اچھا لگتا ہے جب محبوب بن جاتا ہے. آدمی کسی شخص کو سلام کرنا بھی گوارا نہیں کرتا، لیکن ہم کچھ عرصے بعد دیکھتے ہیں وہ اس کے عشق میں فنا ہوتا ہے. اس کی آنکھوں کی تعریف کرتا نہیں تھکتا، اس کی زبان کی تعریف کرتا نہیں تھکتا، اس کے لباس کی تعریف کرتا نہیں تھکتا. لوگ کہیں گے اس کو اس سے عشق ہو گیا ہے، پیار ہو گیا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ پہلے اس کے اندر وہ جچا ہوا نہیں تھا، بسا ہوا نہیں تھا. اب وہ اندر بس گیا ہے تو ہر عضو ابل ابل کے کہہ رہا ہے کہ وہی ہے سب کچھ. حتیٰ کہ وہ شخص ایک گھٹیا سی چیز کے لیے اللہ کو بھی بھول جاتا ہے، اپنے ماں باپ کو بھی بھول جاتا ہے، اپنے سربراہوں کو، اپنے اساتذہ کرام کو بھی بھول جاتا ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے انسان کو پیدا فرمایا اس لیے کہ وہ مجھے پہچان کر میری بندگی میں اتنا آگے بڑھے کہ جنات اور فرشتے شرمانے لگے. بس انسان کی پیدائش کا اور کوئی مقصد نہیں ہے. یہ مسجد بنا دینا، مدرسہ بنا دینا، عالم بن جانا، قاری بن جانا، نمازی بن جانا، حاجی بن جانا، یہ سب اجزاء ہیں. یہ سب اجزاء ہیں. ان تمام اجزاء کو جب جوڑا جائے تو اس سے نکلتا کیا ہے، بنتا کیا ہے؟ تصویر کس چیز کی بنتی ہے؟ محبت الہی کی. نماز کا جہاں ذکر ہوا تو کہا نماز پڑھو ہمیں یاد کرنے کے لیے. روزے کا جہاں ذکر ہوا کہا روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کے جزا ہوں. زکوٰۃ کا جہاں ذکر ہوا کہا یہ تمہارے اندر کو پاکیزہ کرے گی، میرے قریب آنے کا رستہ ہموار کرے گی. جہاد کا جہاں ذکر ہوا کہا تمہارے خون کا قطرہ بعد میں گرے گا، ہم تمہیں پہلے ولیوں میں شامل کر دیں گے. کلمے کا ذکر جہاں ہوا کہا 100 سال کا بوڑھا کافر بھی کلمہ پڑھے گا تو ہم پہلے سارے گناہ اس کے معاف کر دیں گے. یہ ساری برکتیں، یہ ساری رحمتیں، یہ مودتیں، یہ عنایتیں کیوں ہیں؟ کہ یہ بس میرا ہو جائے، یہ میرا ہو جائے. ماں باپ کا ادب کرے ہمارا حکم ہے، اساتذہ کرام کا ادب کرے یہ ہمارا حکم ہے، پیر و مرشد کا ادب کرے یہ ہمارا حکم ہے، امام کا ادب کرے یہ ہمارا حکم ہے، امیر کی اطاعت کرے یہ ہمارا حکم ہے، بوڑھے کی عزت کرے یہ ہمارا حکم ہے، پڑھے لکھے کا احترام کرے یہ ہمارا حکم ہے،
لیکن یہ سارے کام ہمارا حکم کے سمجھ کے کرے، ہمارا بن کے کرے، ان کا بن کے نہ کرے۔ میری باتیں ذرا غور طلب ہیں، توجہ سے سننا، بس میں نے بات ایک ہی کہنی ہے، وہ آخر میں نتیجہ نکلے گا۔ یہ سب تمہیدی باتیں ہیں، وہ ایک بات اگر ہمیں سمجھ آ گئی تو میں دعوے سے کہتا ہوں، اللہ کے فضل سے کہتا ہوں کہ روز محشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہمیں نصیب ہوگا۔ جب آپ کا ساتھ نصیب ہو گیا تو بخشش تو لازمی ہے۔ پھر اگر ہم کہیں اکیلے کھڑے ہو جائیں، پیر صاحب بن کر بھی، حاجی صاحب بن کر بھی، مجاہد بن کر بھی، تو خطرہ ہی ہے، خطرہ ہی ہے، پتہ نہیں دھکا دیے جاتے ہیں یا سینے سے لگائے جاتے ہیں۔ لیکن جب ان کے جھنڈے تلے کھڑے نظر آئیں گے نا، ان کے جھنڈے تلے کھڑے نظر آئیں گے تو پھر بخشش یقینی ہے، پھر بخشش یقینی ہے۔ نبی کی دعا رد نہیں کی جاتی، نبی کی دعا رد نہیں کی جاتی، نبی کی سفارش مقبول ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مقام محمود عطا کیا گیا ہے۔ یہ مقام محمود کی شروعات ہیں کہ امت کے لیے دعا کریں گے اور سب کی سنی جائے گی، یہ شروعات ہیں۔ پھر آگے معاملہ بڑھے گا، بڑھتے بڑھتے آپ کو کیا درجہ ملتا ہے، وہ ہماری سوچیں بہت چھوٹی ہیں، ہمارے دل بہت چھوٹے ہیں، ان چیزوں کا تصور نہیں کر سکتے۔ بس آپ یہ کوشش کریں کہ ہم بھی وہیں کہیں دائیں بائیں ہوں، ہم یہ کوشش کریں کہ ہم بھی وہیں کہیں دائیں بائیں ہوں۔ وہاں دائیں بائیں وہ ہوگا جو یہاں دائیں بائیں ہوگا۔ کنجری کا ڈانس دیکھ کر سونے والا، کنجری کا گانا سن کے سونے والا، اس کی تصویر کو سینے سے لگانے والا، غیروں جیسی شکل بنانے والا، غیروں کے طریقے پر چلنے والا، نمازوں کو چھوڑنے والا، جھوٹ بولنے والا، گویوں سے پیار کرنے والا، گانے سننے کا شوق رکھنے والا، غیبتیں کرنے کا عادی، دین پر نہ چلنے والا اور دین کو صحیح بیان نہ کرنے والا، یہ نہ دائیں ہے نہ بائیں، نہ سامنے ہے نہ پیچھے، یہ کہیں بھی نہیں ہے۔ جو یہاں کہیں بھی نہیں ہوگا وہ وہاں بھی کہیں نظر نہیں آئے گا۔ جس کا حشر یہاں، جس نے اپنا حشر یہاں نبی کے قدموں میں رکھا، جس نے اپنی رات کو نبی کے قدموں میں رکھا، جس نے اپنے دن کو نبی کے قدموں میں رکھا، جس نے اپنی اولاد کو نبی کے قدموں میں رکھا، جس نے اپنے ماں باپ کو نبی کے قدموں میں رکھا، جس نے اپنے پیر مرشد کو بھی نبی کے قدموں میں سمجھا، جس پیر نے اپنے مریدین کو نبی کے قدموں میں رکھا، اور جس نمازی نے اپنی نماز کو نبی کے نماز جیسا بنایا، اپنی نگاہ کو نبی کی نگاہ جیسا بنایا، اپنی لسان کو نبی کی زبان جیسا بنایا، اپنے چلنے کا انداز، اپنے کھانے کا انداز، اپنے پہننے کا انداز، صدقہ کرنے کا انداز، خیرات کرنے کا انداز، گفتگو کرنے کا انداز، چلنے پھرنے کا انداز، لینے دینے کا انداز، بیوی سے محبت کرتا ہے تو نبی کے طریقے پر، ماں باپ کا ادب کرتا ہے تو نبی کے طریقے پر، استاد کا احترام کرتا ہے تو نبی کے طریقے پر، حق بات کہتا ہے تو نبی کے طریقے پر، نہ جھکتا ہے، نہ مرتا ہے، نہ ڈرتا ہے، نہ خوف کھاتا ہے۔ جو آج نبی کے دائیں بائیں نظر آئے گا، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، کلام اللہ میرے ہاتھ میں ہے، جو آج وہ ذات کا کوئی ہو، وہ اونچی ذات کا ہو، وہ نیچ ذات کا ہو، وہ جھپڑ میں رہنے والا ہو، وہ محل میں رہنے والا ہو، وہ کوئی بھی ہو، جس نے آج اپنے شب و روز کو نبی کے ساتھ ملایا، وہ کل روز محشر بھی نبی کے دائیں بائیں نظر آئے گا۔ جس کے پاس آج نبی کا نام نہیں ہے وہ کل بھی نہیں پائے گا، یاد رکھنا۔ یہی پل صراط ہے، جو یہاں سے گزر کر جائے گا وہ وہاں سیدھا نبی کے پاس چلا جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی آدمی مرتا ہے، اللہ اکبر، اس کے سامنے سارے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، جب قبر میں رکھا جاتا ہے سارے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، اسے زیارت کروائی جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کیوں کروائی جاتی ہے؟ کیوں کروائی جاتی ہے؟ کہ شاید یہ وہی ہو جو تڑپ کے آیا ہے، شاید یہ وہی ہو جو دعائیں کرتا آیا ہے، وظیفے کرتا آیا ہے کہ حضور پاک کی زیارت ہی ہو جائے، جس نے پتہ نہیں کتنے عمرے کیے کہ حضور پاک کی زیارت ہی ہو جائے۔ حضور پاک کی زیارت تو نہیں ہوئی، وہ روزے کو چومتا رہا، وہ وہاں نہیں جا سکا، یہیں روزے کی تصویر کو چومتا رہا، وہ اور کچھ نہیں کر پایا، وہ یہیں درود ہی پڑھتا رہا۔ شاید یہ وہی تڑپنے والا ہو، چلو ہم اس کو
پہلا تحفہ یہ دیتے ہیں جس محبوب کے لیے تڑپتا رہا, جس کے نام پر یہ روتا رہا, جس کی محبت میں آنسو بہاتا رہا, چلو ہم پہلی ٹھنڈک اس کو یہ دیتے ہیں کہ اس کو زیارت کروا دیتے ہیں. ان کی زیارت سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر. جہاں مصعب بن عمیر سے پوچھ, نبی کی زیارت سے کیا ہوتا ہے, نبی کی محبت سے کیا ہوتا ہے, نبی کے پیار سے کیا ہوتا ہے, جب نبی سینے سے لگا لے تو کیا ہوتا ہے. گھر والوں نے نکال دیا, وہ لمبا واقعہ ہے, میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں. گھر والوں نے نکال دیا, سزا دے دی. جرم کیا تھا؟ وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. جرم صرف یہ تھا, وہ کلمہ حق کہتا تھا, وہ نبی کو اپنا نبی مان چکا تھا, وہ محمد الرسول اللہ علیہ السلام کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ چکا تھا, وہ نوجوان تھا, وہ مالدار تھا, حسن و جمال والا تھا, سمجھدار تھا, وہ کم عقل نہیں تھا. جیسے ہمارا رواج ہے کہ کانے کو مسجد میں بھیج دو, لنگڑے لولے کو مسجد میں بھیج دو, جو سکول میں نہیں پڑھ سکا اسے مدرسے میں داخل کرا دو. ایسا نہیں تھا. یاد رکھنا, جو صحابہ بنے تھے وہ سب سے اعلیٰ قوم کے مالک تھے, وہ سب سے اعلیٰ فراست کے مالک تھے, وہ سب سے اعلیٰ سمجھ کے مالک تھے. اللہ اکبر. شان و شوکت میں رہنے والا نوجوان آج نبی کا کلمہ پڑھتا ہے, نبی کے دامن کے ساتھ اپنے دامن کو باندھ دیتا ہے, نبی کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیتا ہے. تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا, اور میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. وہ نبی کے قدموں میں بیٹھ کر یہ کہہ دیتا ہے, میں لات کو بھی چھوڑتا ہوں, منات کو بھی چھوڑتا ہوں, حبل کو بھی چھوڑتا ہوں, تمام مشرکین کو مکہ کو چھوڑتا ہوں, ابو جہل کو بھی, اس کی جماعت کو بھی, بیت اللہ میں جتنے بت ہیں سب کا انکار کرتا ہوں. میں توحید کا اعلان کرتا ہوں, لا الہ الا اللہ. اوپر بھی وہ ہے, نیچے بھی وہ ہے, دائیں بھی وہ ہے, بائیں بھی وہ ہے, آسمان میں بھی وہ ہے, زمین میں بھی وہ ہے. للہ ملک السماوات والارض وللہ میراث السماوات والارض. یہ اعلان کرتا ہے. گھر والے نکالتے ہیں, بیوی نے کہا طلاق دے دو, بچے لے کے الگ ہوئی, ماں باپ نے کہا نکل جاؤ. وہ گھر سے نکلا ہے, وہاں سے پیدل چلا ہے, اس کے جسم پر لباس نہیں ہے, جو روز نیا لباس پہننے والا تھا, جس گلی سے گزرتا تھا خوشبو سے لوگ بتاتے تھے مصعب بن عمیر یہاں سے گزرا ہے, آج وہاں سے نکلا ہے, اس کے جسم پر ٹاٹ ہے اور لنگوٹ پہنا ہے. مدینے میں پہنچتا ہے, رسول اللہ فرماتے ہیں میں لیٹا ہوا تھا, میرے دل میں کچھ ہوا. او پیرو, او مولویو, میں تم سے پوچھتا ہوں, تمہارا مرید بھوکا مرتا ہے, تمہیں نیند کیسے آ جاتی ہے؟ او لیڈرو, تمہارا کارکن ایک بیوہ عورت روتی ہے, تمہیں نیند کیسے آ جاتی ہے؟ اگر تم مسلمان ہو تو اپنا طریقہ زندگی رسول اللہ سے سیکھو. اللہ اکبر. میں اس طرف جانا نہیں چاہتا, میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں. آقا فرماتے ہیں میں لیٹا ہوا تھا, میرے دل میں کچھ ہوا, پریشانی ہوئی, میں نکل کر باہر آیا, اندھیرا تھا, اندھیرے میں ایک نوجوان بیٹھا ہے, صف میں لپٹا ہوا. میں نے قریب جا کے دیکھا کون ہے. اللہ اکبر. آپ نے دیکھا, کہا انت مصعب. اوہو مصعب تم ہو. ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. نبی نے سینے سے لگایا. میں جملہ سنانا چاہتا تھا, مسلمانوں نبی سے پیار کرو, اگر عزت چاہتے ہو نبی سے محبت کرو, اگر کامیابی چاہتے ہو نبی سے محبت کرو, اگر بلندی چاہتے ہو نبی کی محبت خدا تک پہنچائے گی. اور خدا کی محبت یہ اعلان کرتی ہے وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. میں تمہیں سب سے بلند و بالا کر دوں گا اگر تمہارے اندر ایمان ہوگا. اللہ اکبر. ہم مسلمان ہیں, ہمارے پاس اسلام ہے. کون کھڑا ہو کر جرأت سے کہہ سکتا ہے میں نبی کے لیے سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں؟ بتائیں کون ہے؟ کس پیر نے گدی کو چھوڑا ہے نبی کے لیے؟ کس ملا نے مدرسے کو داؤ پہ لگایا ہے گدی کے لیے؟ اور جنہوں نے لگایا تھا ان کے خلاف فتوے شائع ہو گئے. اللہ اکبر. نبی نے خدا کے لیے بیت اللہ کو چھوڑ دیا, خدا کے لیے چھوڑا تھا نا. اور اس سے بڑی بات کہوں, غریب صحابہ کے لیے چھوڑا تھا, غریب صحابہ کے لیے چھوڑا تھا. چلو یہاں سے نکلو, یہ لوگ ہمیں تنگ کرتے ہیں, ہم یہاں نہیں رہیں گے, ہم کسی اور بستی میں جاتے ہیں. نبی کو صحابہ سے بہت پیار تھا, غریب امیر میں وہاں کوئی فرق نہیں ہوتا تھا. اللہ اکبر. سینے سے لگایا, انت مصعب, تم مصعب ہو, تم مصعب ہو. نعم یا رسول اللہ فداک ابی و امی, نعم یا رسول اللہ فداک ابی و امی. جی اے اللہ کے رسول, میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں. انا مصعب بن عمیر. کیسا حال ہے؟ وہ سینے سے لگ کے نوجوان رونے لگا, وہ سینے سے لگ کے نوجوان رونے لگا. وہیں رہے جو میں نے بات ادھر شروع کی تھی کہ قبر میں جب رکھا جاتا ہے تو زیارت کروائی جاتی ہے. شاید وہ تڑپنے والا نہ ہو جو تڑپتا ہوا آیا ہے, شاید یہ وہی نہ ہو. اگر وہ ہوگا تو ٹھنڈ پالے گا, اگر نہیں ہوگا تو یہیں سے مردودیت شروع ہو جائے گی اس کی, پھر اس کو جوتے پڑنے شروع ہوں گے. اللہ اکبر. تو زیارت سے کیا ہوتا ہے؟ مصعب بن عمیر سینے سے لگے, رونے لگے.
کہا کیف حالک یا مصعب، کیسی حالت ہے؟ مصعب نے سینے سے پیچھے ہٹ کے کہا سب کچھ ٹھیک ہو گیا، سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ ان کے دربار اقدس میں جب بھی کوئی غم زدہ آ گیا، معصیت دھل گئی، تشنا کام آ گیا۔ اللہ اکبر۔ سینے سے مل کر یہ ملتا ہے، سینے سے لگ کر یہ نصیب ہوتا ہے۔ جو اپنا سینہ نبی کے سینے سے لگاتا ہے، جو جالی کو چومنے میں سعادت سمجھتا ہے، جو تصویر کو دیکھنے میں اپنی برکت سمجھتا ہے، اس کو اپنی زندگی کا رخ بھی ویسے ہی بنانا چاہیے، اپنے شب و روز بھی ویسے ہی بنانے چاہیے، تاکہ ہم اللہ سے محبت کرنے لگیں۔ اللہ اکبر۔ آپ میری طرف متوجہ رہیں، یہ چلتا رہتا ہے کام۔ ہم جو بات کر رہے ہیں بہت بڑی ہے، یہ ٹھیک بھی ہوتا رہے گا، خراب بھی ہوتا رہے گا، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے۔ ہم اپنے محبوب کا تذکرہ کرتے ہیں، ہم اپنے محبوب کی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام ساری دنیا سے بے ہوش ہو کر، ساری دنیا سے غافل ہو کر ایک ہی ہوش لیے بیٹھے ہوتے تھے دروازے پر۔ ابھی رسول اللہ نکلتے ہیں اور ہم زیارت کرتے ہیں، ابھی آقا نکلتے ہیں اور ہم ان کو دیکھتے ہیں۔ ان کی زندگی کا مقصد یہی تھا۔ اور اس کے بعد پھر جو بزرگان دین گزرے ہیں، صحابہ تو صحابہ، آپ کہیں جی صحابہ تو بہت بڑے تھے، ابو حنیفہ تو صحابی نہیں تھے، مالک و شافعی تو صحابی نہیں تھے، ان کو چھوڑیں، یہ اسامہ اور ملا عمر تو صحابی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جو جیلوں میں نوجوان پھر رہے ہیں صحابی تو نہیں ہے، بس ان کو محبت ہے صحابہ جیسی، ان کو محبت ہے ان سے صحابہ جیسی۔ جن کو محبت ان سے صحابہ جیسی ہو، ان کا عقیدہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا پیار کرتے ہیں جیسا آپ نے فرمایا۔ اور آپ نے کیا کہا؟ ایسا پیار کرو ماں باپ سے بھی زیادہ ہو، اولاد سے بھی زیادہ ہو، بہن بھائیوں سے بھی زیادہ ہو، خاندان قوم اور قبیلے سے بھی زیادہ ہو، ساری دنیا سے زیادہ ہو، اتنا زیادہ ہو کہ ساری دنیا ایک طرف ہو، ساری بادشاہتیں ایک طرف ہوں، تمہیں ادھر میری شکل دکھائی دے، میرا حکم دکھائی دے، میری سنت دکھائی دے، میری ادا دکھائی دے، میرا کام دکھائی دے، میرا نام دکھائی دے، ساری دنیا ایک طرف ہو، اس کو ٹھڈا مار دو اور میرے طریقے کو اپنا لو۔ ایسی محبت کرو، ایسی محبت مطلوب ہے۔ جو ایسی محبت نہیں کرے گا وہ مردود ہے، وہ چاہے حاجی صاحب، چودھری صاحب، نمازی صاحب ہی کیوں نہ ہوں۔ اس میں بہت سے دلائل ہیں قرآن و حدیث میں، تو پھر کبھی عرض کروں گا۔ میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں، میں نے جو آیات پڑھی اور احادیث پڑھی، ان تمام کا تعلق مسجد کے ساتھ ہے، ان تمام کا تعلق مسجد کے ساتھ ہے۔ مسجد میں تین چیزیں ہوتی ہیں، ان باتوں کو پلے باندھ لینا سارے حضرات، ورنہ سارے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ مسجد میں تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک امام، ایک مقتدی اور ایک عمارت۔ وہ ڈھارا بنا ہو یا محل بنا ہو، مسجد مسجد ہی ہے، وہ اللہ کے نام ہو چکی ہے، وہ ہو چکی ہے اللہ کے نام۔ جس ٹکڑے کو آپ نے مسجد کا نام دے دیا، اس پر کوئی مالک نہیں ہے، اس پر کوئی مالک نہیں ہے، اس پر کوئی حکمران نہیں ہے۔ بیت اللہ العظیم کے جو خادمین ہیں وہ کیا لکھتے ہیں اپنے نام کے ساتھ؟ خادم الحرمین الشریفین، مالک الحرمین الشریفین تو لکھتے ہیں نا، خادم الحرمین الشریفین۔ دنیا کی تمام مساجد ان کی بیٹیاں ہیں، دنیا کی تمام مساجد ان مسجدوں کی بیٹیاں ہیں، وہ مرکز ہیں۔ یہ کیا آواز ہے؟ یہ اسپیکر بند کر دیں بے شک۔ اللہ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تین چیزیں مسجد میں ہیں، ایک امام، ایک مقتدیوں کی جماعت اور ایک عمارت۔ اب جو مقتدیوں کی جماعت ہے، اس میں دو چیزیں پھر ہیں، ایک وہ لوگ جو صرف نماز، اس میں پھر تین چیزیں ہیں، ایک وہ لوگ جو صرف نماز پڑھتے ہیں، ایک وہ لوگ جو کمیٹی والے مسجد کو چلاتے ہیں،
اور ایک وہ لوگ جو وہاں تعاون کرتے ہیں، اینٹ دے دی، سیمنٹ دے دیا، بجری دے دی، مولوی صاحب کے وظیفہ دے دیا اور بل دے دیا بجلی کا. یہ 6 باتیں ہو گئیں. قرآن و حدیث میں بڑی وضاحت کے ساتھ ان کو بیان کیا گیا ہے. کچھ باتیں ایسی ہیں جو 6 پر لازم ہے کہ وہ کریں اور ایکول. مولوی صاحب کو زیادہ حکم نہیں کہ تم وہ زیادہ کرو باقی تھوڑے کریں، جو چندہ دیتا ہے وہ زیادہ کرے باقی کم کریں. بنیادی طور پر میں نے کہا 3 باتیں ہیں: امام، مقتدی اور امارت. پھر مقتدیوں میں نے کہا 3 چیزیں ہیں. ایک وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں، محلے والے، دوسرے تیسرے، جیسے ہم نماز پڑھنے یہاں آئے نماز پڑھتے ہیں. وہ مولوی صاحب نے کہا ہم ایسے بزرگوں کو بلاتے ہیں، اس لیے بلاتے ہیں، دعا کرو ہم ایسے بن جائیں، دعا کرو جیسا انہوں نے کہا ہمیں اللہ ویسے ہی بنائے. اور ایک بات وہ کہنی بھول گئے، وہ میں کہہ دیتا ہوں کہ ثواب تو زیادہ آپ لوگوں کو ملے گا کہ آپ لوگ ہمیں بلانے کے لیے راضی ہوئے، متمنی ہوئے اور آپ ہمارا بیان سننے آئے. ڈرائیور اکیلا گاڑی لے کے گھومتا رہے تو اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ سواریاں بیٹھیں گی تو فائدہ ہوگا نا. سبھی برابر ہیں، اللہ نے برکتیں سب کو دی ہوئی ہیں، سننے والوں کو بھی سنانے والوں کو بھی. پیچھے مقتدی نہ ہو، یہاں کھڑے ہونے والا امام کہلا سکتا ہے؟ آپ گنجی محراب میں کھڑا ہے، مولوی صاحب ممبر پہ بیٹھا ہوا ہے، محراب پہ کھڑا ہونے والا مقتدیوں کے بغیر امام کہلا سکتا ہے؟ مقتدی سارے 1,00,000 مجمع کھڑا ہو جائے، یہاں کوئی نہ کھڑا ہو تو مقتدی کہلا سکتے ہیں؟ کتنا مضبوط رشتہ ہے. اس کی گہرائی پہ ذرا جائیں، بہت گہرا رشتہ ہے. جیسے روح اور جسم کا تعلق ہے، ایسے ہی مقتدی اور امام کا تعلق ہے، ایسے ہی استاد اور شاگرد کا تعلق ہے، ایسے ہی پیر اور مرید کا تعلق ہے. یہ تینوں الگ الگ باتیں ہیں. خیر، تو ان تینوں باتوں میں ایک مجمع ہے جو نماز پڑھنے لوگ آتے ہیں، اور ایک کمیٹی والے لوگ ہیں جو انتظام کرتے ہیں، اور ایک وہ لوگ ہیں جو خرچ کرتے ہیں، وہ چاہے 54 دینے والا ہو چاہے 1 کروڑ روپے دینے والا ہو. سب سے پہلی بات، امام اگر اپنا فرض منصبی ادا کرے تو اللہ اس کی امامت کو قبول فرمائیں گے. دوسری بات، مقتدی اگر اپنا فرض منصبی ادا کریں تو اللہ ان کی نیکی کو قبول فرمائیں گے. اب مقتدیوں کی سارے باتیں، وہ 6 باتیں ساری آگے بیچ میں. مسجد اگر اللہ کی ہو تو وہ قبول ہے. مسجد اگر اللہ کی ہو تو وہ کیا ہے؟ قبول ہے. اور اگر اللہ کی نہیں تو وہ قبول. اللہ کی مسجد کون سی ہوتی ہے؟ میں نے جو آیت مبارکہ پڑھی اس میں یہی بتایا ہے کہ اللہ کی مسجد کون سی ہوتی ہے. یہی ہم نے سمجھنا ہے آپ آج کہ اللہ کی مسجد کون سی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے مدینہ طیبہ میں تو لوگوں نے ایک مسجد بنائی، محلے والوں نے ایک مسجد بنائی. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوئے. قرآن آ گیا، جبریل جاؤ ذرا نیچے، آج ایک عجیب مسئلہ بیان کرنا ہے. یا اللہ کیا بیان کرنا ہے؟ آج نبی کو مسجد میں جانے سے روکنا ہے. یہ قرآن ہے. آج نبی کو، توجہ سے میری بات سنیں، نبی کو مسجد میں جانے سے، بولو بھائی، روکنا ہے. اللہ، نبی، جبریل تینوں ہی مسجد کا انکار کر رہے ہیں. یہ کیا ماجرا ہے؟ اور قرآن میں ذکر ہے. جبریل، جی یا رب جلیل، جاؤ محمد عربی کے پاس، جاؤ ہمارے بندے کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کہنا ہے؟ عجیب حکم دینا ہے، انہیں مسجد سے روکنا ہے کہ مسجد میں نہیں جانا. جبریل آئے، حکم کے غلام تھے. یا رسول اللہ، آج قرآن آیا ہے کیا؟ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا. اس پر غور کرے علماء. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا. نبی سے کہو اس مسجد میں نہیں جانا، اس مسجد میں نہیں جانا جس مسجد میں 3 کام ہو رہے ہیں. وہ مسجد شرارت کا اڈا ہے، وہ ایک غلط منصوبے کے تحت بنائی گئی ہے. وہ کفرا،
اور کفر کو تقویت دینے کے لیے بنائی گئی ہے، وہ تفریقہ اور مسلمانوں کے درمیان لڑائی پیدا کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ اب جو دیوبندی کہتا ہے فلانا کافر، اور جو بریلوی کہتا ہے فلانا کافر، جو دوسرا کہتا ہے فلانا کافر، اور مسجد کو استعمال کرتا ہے، اس میں اللہ میں اجازت دیتے ہیں جانے کی؟ سمجھ آیا بزرگوں کچھ؟ ایک بندہ بھی میرا مسئلہ سمجھ لے گا نا، یہ میرا مسئلہ نہیں جو میں سمجھا رہا ہوں، تو دین سمجھ آ جائے گا بس۔ ہم جو رو رہے ہیں نا اس وقت امت کو، امت کے رہبروں کو، یہی ہمارا رونا ہے۔ کہا اس مسجد میں نہیں جانا، اللہ روک رہے ہیں، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ یہ 11واں سپارہ ہے اور پہلا ہی ورقہ ہے، اس کو پلٹیں گے تو اگلے صفحے پر یہ آیت مبارکہ ہے، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین۔ اس مسجد میں نہیں جانا جس مسجد کے بنانے کا مقصد لوگوں کو نقصان دینا ہے، مخالفت جتانا ہے، اپنا نام دکھانا ہے۔ یہ کنہوں نے بنائی تھی؟ یہ منافقین نے بنائی تھی، تھے وہ بھی نمازی۔ میں پہلے جملہ کہہ چکا ہوں، اگر اللہ سے محبت نہیں تو نمازیں قبول، روزے قبول نہیں، حج قبول نہیں، زکاتیں قبول نہیں۔ اللہ کی محبت ہو، طریقہ نبی کی مہر ہو، تو دروغہ جہنم جنت کیا، وہ مالک بھی اور جنت کا وارث بھی وہاں کھڑا ہوگا استقبالیہ، وہاں کھڑا ہوگا استقبالیہ۔ اور اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر ڈنڈا لے کھڑا ہوگا، ٹھہر جا تو، ادھر کدھر آ گیا تو، وہ دھکا دے گا اس کو ادھر۔ ہاں، اللہ کی محبت اور طریقہ رسول اللہ کی مہر ہر عمل پر ہو، حتیٰ کہ آپ کے ٹوپی پہننے پر بھی۔ اگر ٹوپی غیروں والی پہنو گے تو مردود ہے۔ وہ کیپ پہنتے ہیں نا سارے، ہاں، بڑا خوش ہوتا ہے، پورا انگریز بن کے کھڑا ہوتا ہے، نعوذ باللہ، یہ مسلمان ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ عبداللہ، محمد، ساجد، عبد الرحمن، عبد الولی، یہ نام ہے اس کا۔ اور یہ جناب وہ داڑھی مونڈ کر، پینٹ پہن کر، ٹائی لگا کر، پورا کافر بن کر، اور نعوذ باللہ، الیاذ باللہ، ثم معاذ اللہ، یہ خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ اور مسلمان، تو جہاں کافر کا اہلکار بن کر خوش ہوتا ہے، ادھر روح رسول اللہ مدینے میں تڑپتی ہے، وہ روزے میں تڑپتی ہے۔ تو اس سے بھلے پیار نہیں کرتا، وہ تجھ سے پیار ضرور کرتے ہیں۔ تو بھلے ان کو نہیں جانتا، وہ تجھے ضرور جانتے ہیں۔ تو بھلے ان کی محبت میں فنا نہیں ہے، وہ تیرے سے محبت بہت پہلے کر چکے ہیں۔ اس لیے تو کہا تھا رحمت للعالمین۔ کئی بار سخت حکم دیے، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ قیدیوں کو چھوڑ دیا، بدر والوں کو، یہ کہا، بالآخر اللہ میں کو بھی کہنا پڑا پھر، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ ہم نے بنا کے بھیجا جو رحمت تھا، تو رحمت والے کام ہی کرنے ہیں نا، عفو درگزر والے کام ہی کرنے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک ایک چیز پر مہر نبوت ہونی چاہیے اور محبت الہی ہونی چاہیے۔ مہر نبوت سے عمل ٹھیک ہوگا اور محبت الہی سے عمل قبول ہوگا۔ کیا ہوگا؟ قبول ہوگا۔ اگر مہر نبوت لگ گئی کہ عمل ٹھیک ہے اور دل میں دکھاوا ہے، دل میں تکبر ہے، لوگ کہیں گے بڑا سخی ہے بھائی، بڑا لمبی نمازیں پڑھتا ہے بھائی، بہت بڑا حاجی صاحب ہے۔ دل میں محبت الہی نہیں ہے، وہ عمل خدا کے لیے نہیں ہے، تو قبول ہوگا؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ وہ مومن کامیاب ہیں جن کی نماز میں خشوع ہوتا ہے۔ ہر نمازی مومن کامیاب نہیں ہے۔ اگر لسٹ بیان کی ہے پھر وہ مومن کون ہوتے ہیں، وہ 7-8 باتیں ہیں، وہ پڑھ لینا۔ 18ویں سپارے کا پہلا رکوع اور پہلی سورت ہے، 18ویں سپارہ جہاں شروع ہوتا ہے نا، وہ پہلی 6-7 آیتیں پڑھ لینا۔ ویسا نمازی اللہ کو پیارا ہے، اس کے علاوہ کوئی نمازی اللہ کو پیارے نہیں، یاد رکھنا۔ اس کے علاوہ جو نمازیں پڑھتے ہیں ان نمازوں کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا، کہا اس مسجد میں نہیں جانا۔ وہ کنہوں نے بنائی تھی؟ مسلمانوں نے، لیکن وہ تھے کون؟ منافقین۔ وہ مسجد بنانے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد بنانے کا مقصد یہ تھا کہ حضور پاک آئیں گے، یہ جو ہے نا، جو فنا ہونے والے ہیں۔ یہاں میں ایک بات کہوں گا بڑی ذمہ داری کے ساتھ، اس وقت بھی مسلمانوں کے 2 ٹولے ہیں۔ ایک وہ ہے جو سادے سے ہیں، جن کے پاس گھر بھی نہیں ہے، جن کو مار کھانی پڑتی ہے، جن کو تانے سننے پڑتے ہیں، اپنوں کے بھی پرائیں کو بھی، اور وہ الگ سے ہو کے رہتے ہیں۔
اور ایک وہ ہیں جو دندناتے پھر رہے ہیں, انہیں کو پوچھنے والا نہیں ہے. وہ دندناتے پھرنے والے وہ تھے جو مسجد بنا چکے تھے. اب انہوں نے کہا کہ نبی تو ان کے پاس چلے جائیں گے, وہ تو پہلے ہی شر پسند ہیں, نعوذ باللہ. ان کی زبان بول رہا ہوں, آج کی زبان میں بات سمجھاتا ہوں تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے. یہودیوں نے ان منافقین سے کہا کہ جلدی جلدی مسجد بناؤ, اب نبی نے آنا ہے تو انہیں مسجد بنانی ہے, کیونکہ یہودی سب کچھ پہلے تورات میں پڑھ چکے تھے کہ انہوں نے آتے ہی مسجد بنانی ہے. جلدی جلدی مسجد بناؤ تاکہ وہ تمہاری مسجد میں آئیں. اور وہ ان سے مسجد بنوانے کا مقصد کیا تھا یہودیوں کا؟ آج بھی یہودی مدرسوں کو پیسے دیتے ہیں, سمجھ آ گئی؟ ہاں, لعنت ہو ان مولویوں پر, وہ خود اللہ بھیج رہا ہے. مسجد یہودیوں نے بنوائی منافقین سے, جلدی جلدی مسجد بناؤ کہ کہیں وہ اپنی مسجد نہ بنا لیں. اگر وہ ان کی مسجد بن گئی تو پھر ہماری وہاں, بولو بھائی, اور میری بات سمجھ آ رہی کسی کو نہیں؟ ہماری وہاں نہیں چلے گی. مسجد بن گئی, نبی آ گئے, کہا سخت جملہ ہے. میں اگلے جملے چھوڑ کر ایک جملہ بولتا ہوں, پھر ٹائم ہمارے پاس بہت تھوڑا ہے, پھر مولوی صاحب کہیں گے لیٹ ہو گیا. اللہ اکبر. لا تقم فیہ ابدا, یہ بڑا سخت جملہ ہے, اسے بند کر دے. میں تو کہتا ہوں اے اللہ, لا تقم فیہ ابدا. یہ علماء جانتے ہیں اس کی گہرائی کو, بڑے پٹے تھے اس وقت وہ یہودی اور منافقین سارے. لا تقم فیہ ابدا. اب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین تھے, حکم آ گیا کہ مسجد میں جانا ہی نہیں ہے. اور آپ ذرا سا متوشش ہوئے, حیران ہوئے کہ یہ لوگ تو بڑی محبت کا دعویٰ کر رہے تھے, کیونکہ انہی کی نسل میں پھر آئے تھے نا وہ جنہوں نے کربلا بلا کے شہید کر دیا تھا, اسی نسل کے تھے وہ. ہم آپ کے عاشق, ہم فلاں, ہم یہ, ہم وہ. اور جب خون دینے کی باری آئی میں تم خود ہی دے لو. یہ کس کی قوم جیسے تھے؟ قوم موسیٰ جیسے. اذهب انت وربک, تو تیرا رب بھی جہاد کرے, ہم تو جہاد نہیں کرتے. یہ ہر دور میں ہوتے ہیں ایسے لوگ, آج بھی کچھ ہیں. تو کافر کو تم ہی کہہ لو, ہم تو نہیں کہہ سکتے ہیں, ہماری گدی چھن جائے گی, ہاں ہمارا مدرسہ بند ہو جائے گا, مسجد گرا دیں گے. تو گرا دے نا, گرا دے مسجد, کیا ہوگا؟ تیری پگڑی زیادہ عزیز ہے صدیق کی پگڑی سے, اور تیری گدی زیادہ عزیز ہے حسنین کی گدی سے. اور جس کی لب مبارک کو, جس کی زبان مبارک کو نبی نے خود چوسا ہو, اور جس نے نبی کی زبان چوسی ہو, اس سے تو بڑا بزرگ آ گیا ہے, اس سے تو بڑا عاشق رسول آ گیا ہے. وہ سیدہ شباب اہل الجنہ, وہ جنتیوں کے سردار ہیں, تیرا درجہ ان سے بڑھ گیا ہے. تو چلی جانا گدی, ٹوٹ جانا مدرسہ, کیا ہے؟ نبی کا پیغام پہنچاؤ. یہ فرمایا ہے, یہ ڈیوٹی ہے ہر مسلمان کی بھی, اور عالم دین کی بھی, اور پیر کی بھی, اور لیڈر کی بھی. اور ایسے بادشاہ گزرے ہیں, ایوبی کو دیکھو, محمد بن قاسم کو دیکھو, سلطان عالمگیر کو دیکھو, ہارون الرشید کو دیکھو, حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہم اللہ ان کو دیکھو, ہمارے دور کے ملا عمر صاحب کو دیکھو. یہ سارے وہ ہیں, یہ سارے وہ ہیں جو اپنی گدیوں کو چھوڑ آئے ہیں. کس کے نام پر؟ کس کے نام پر؟ نبی کی محبت میں, نبی کی محبت میں. کس کے نام پر؟ بندگی کس کی کرتے ہیں؟ اللہ کی. بندگی کس کی کرتے ہیں؟ اطاعت کس کی کرتے ہیں؟ رسول اللہ کی. یہ عقیدہ سمجھ لیں, ہم بندگی کس کی کرتے ہیں؟ اللہ کی. اطاعت کس کی کرتے ہیں؟ رسول اللہ کی. حکم کس کا مانتے ہیں؟ طریقہ کس کا چلتا ہے؟ بس. اور کر کے دکھا دیا صحابہ کرام نے. اللہ اکبر. کہا لا تقم فیہ ابدا. بس نبی علیہ الصلوۃ والسلام, اے ہمارے پیارے محترم مکرم, اے رسول اللہ, اے نبی مکرم, یہ ہمارا حکم ہے اور قرآن میں لکھ دیا گیا. یہ قرآن حدیث نہیں ارشاد فرمائی, نبی کے دل میں بات نہیں ڈالی. توجہ رہے ذرا, نبی کے دل میں القاء بھی کیا جا سکتا تھا, نبی کو خواب میں دکھایا جا سکتا تھا, نبی کو ویسے بھی سمجھایا سکتا تھا, الہام کیا جا سکتا تھا. کئی طریقے تھے. وہی قرآن بنا کے اتاری تاکہ قیامت تک پتہ رہے کہ وہ مسجد جو نقصان کے لیے بنی ہے, جو شر کے لیے بنی ہے, جو فساد کے لیے بنی ہے, جو مسجد برائی کا اڈا ہے, جو مسجد فرقوں کا اڈا ہے, جہاں فرقے کو یہ تبلیغ والوں کی مسجد ہے, یہ فلانے والوں کی مسجد ہے, یہ دیوبندیوں کی مسجد ہے, یہ بریلویوں کی مسجد ہے, یہ مجاہد
مجاہدین کی مسجد ہے، یہ فلاں کی مسجد ہے۔ جو فرقوں والی مسجد ہے وہ اللہ کو پسند نہیں ہے، جو ذرار مسجد ہے وہ اللہ کو پسند نہیں ہے، جو لڑائی اور فساد پیدا کرنے والی مسجد ہے، اور جس مسجد میں چند لوگ اکٹھے ہو کر اپنی جدراہٹ جماتے ہیں، نامری دکھاتے ہیں، امام سے بڑا ہو کے اپنے آپ کو دکھاتے ہیں۔ فیصلہ کسے کرنا چاہیے؟ امام کو۔ حکم کسے دینا چاہیے؟ امام کو۔ اور جب یہ دنیا دار امام کی تقدیر کا فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ مسجد اللہ کو قبول؟ یہ مسجد اللہ کے ہاں معتبر؟ ایسی مسجد کے بارے میں نبی کو کہا لا تقم فیہ ابدا، اس میں کبھی کھڑے نہ ہونا، اس میں کبھی کھڑے نہ ہونا، کبھی جانا ہی نہیں، سوچنا بھی نہیں جانے کا۔ اب یہاں ایک بات اور عرض کروں، ہمارا عقیدہ یہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں باحیات ہیں، اپنی قبر میں باحیات ہیں۔ بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ کلو نفس ذائقۃ الموت کے تحت آپ نے موت کا ذائقہ چکھا۔ دیکھو کھانا کھانے میں اور چکھنے میں بڑا فرق ہوتا ہے، نہیں ہوتا؟ یہ ہماری مائیں بہنیں تو وہ بوٹیاں ساری کھا جاتی ہیں چکھتے چکھتے، اور بعد میں پھر کھانا کھانا ہوتا ہے، چکھنا ہوتا ہے نا، چکھنے اور کھانے میں فرق ہوتا ہے۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ چکھا دیا گیا، اصول پورا کرنا تھا، اور اس کے بعد پھر آپ کے جسد اطہر میں وہی روح دوبارہ لٹا دی گئی، اور آپ اپنی قبر مبارک میں ویسے ہی زندہ ہیں جیسے پہلے تھے۔ یہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اور ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے کسی اپنے امتی کی محبت اور غم میں جب مرنے کے بعد قبر میں سارے پردے ہٹا کر زیارت کروائی جاتی ہے تو زندگی میں نہیں کروائی جا سکتی؟ بولو بھائی، زیارتیں ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اللہ چاہے تو یہاں زیارت کروا دے، اللہ چاہے تو وہ کسی کو وہ روزے میں بیٹھا رہے ساری عمر، وہاں بھی زیارت نہ کروائیں۔ تو نقطہ یہاں میں عرض کر رہا ہوں، لا تقم فیہ ابدا، اپنی مسجد ویسی نہ بننے دینا کہ نبی کی دعا بھی یہاں نہ پہنچے۔ سارے محلے والے سن لیں میری بات غور سے، یہ خرچ کرنے والے بھی، یہ امام صاحب بھی، یہ مقتدی صاحبان بھی، یہاں کے جو بڑے بڑے کمیٹی والے وہ بھی سارے سن لیں۔ اپنی مسجد کو ویسا نہ بننے دینا، اپنی مسجد کو ویسا نہ بننے دینا کہ نبی کی دعائیں بھی یہاں نہ پہنچے، نبی کا آنا تو بعد کی بات ہے۔ اپنی مسجد کو ایسا بنانا کہ ان کی توجہ ادھر ہو جائے، اور ابو بکر عمر سے کہیں وہ مسجد ہے نا ایسی ہونی چاہیے، ایسی ہونی چاہیے، وہ یہ کہیں میں تیری تعریف کروں، یہ تیری تعریف کرے، وہ تیری تعریف کرے، تیرا باپ تیری تعریف کرے، تیرا استاد تیری تعریف کرے، ان تعریفوں کو میں نے کیا کرنا ہے؟ مجھے وہ تعریف چاہیے جو آسمان سے چلے، بیت اللہ میں پہنچے، وہاں سے چلے روضہ رسول اللہ میں پہنچے، اللہ اکبر، اور وہاں سے چلے تو پوری دنیا میں پھیل جائے۔ ایسی مسجد نہ بننے دینا اس کو۔ ایک فرقے کو لے کے چل پڑو، بجیاں تبلیغ والے کام کریں گے، بجیاں جہاد والے کام کریں گے، بجیاں فلاں کام کریں، سب مسلمان ہیں، سارے اسلام کا کام کرتے ہیں، یہ تمام دین کے شعبہ جات ہیں، مدرسہ بھی ہو، تبلیغ بھی ہو، جہاد بھی ہو، پیر خانہ بھی ہو، خانقاہ بھی ہو، سارے دین کے شعبے چلیں، اور ایسا رنگ بھر جائے، ایسا رنگ بھر جائے کہ تمام کے تمام مسلمان کامل ایمان تک پہنچ جائیں۔ کمال ایمان ایسے ہی ہوگا، یاد رکھنا، میں اس کی دلیل دیتا ہوں۔ میرے یہ کیا فرما رہے جی؟ ان کو ذرا چپ کرائیں بھائی۔ اللہ اکبر۔ میں مہمان آیا، میرے کھانے میں 10 کھانے رکھ دیے انہوں نے، میں نے 2 کھانے کھائے تو دو کا ذائقہ ملے گا نا، مجھے 2 کا ذائقہ بتا سکوں گا نا۔ میں نے 10 ہی کھائے تھوڑے تھوڑے، میں نے 10 ہی کھائے تھوڑے تھوڑے تو سب کا ذائقہ مجھے ملے گا نا۔ دوسری بات، ان کھانوں میں جو تاثیرات ہیں، معدہ ٹھیک کرنے والی، پیٹ ٹھیک کرنے والی، طاقت پیدا کرنے والی، وہ جتنی چیزیں ہیں، 1-2 چیزیں کھاؤں گا تو انہیں کا اثر ملے گا نا، جب ساری کھاؤں گا تو سب کا اثر ملے گا۔ ایسے ہی ان کھانوں کا تعلق جسم سے ہے، یہ روح کی غذائیں ہیں۔ تبلیغی جماعت کا کام، مجاہدین کا کام، پیروں والا کام، مدرسوں والا کام، اور خدمت خلق، جیسے انہوں نے مکان بنایا یہاں اور غریبوں کو تعاون کیا یہاں، مسجد بن گئی یہاں، یہ سارے کا سارا یہ سب نبیوں والے کام ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ نبیوں والے کام ہیں۔ جو ان تمام کاموں میں جڑے گا اسی کا ایمان اعلیٰ درجے کو پہنچے گا۔ یاد رکھنا، جو ایک جز پہ چلے گا اس کا ایمان جزوی ہوگا، اس پر بھی تب جب اس کے اندر پورا اخلاص ہوگا، اس پر بھی تب جب اس کے اندر پورا اخلاص ہوگا۔ اگر پورا اخلاص نہیں ہے تو وہاں بھی وہ ایک جز بھی کافی نہیں ہے۔
تمام اجزاء کو ملا کر جب ہم دین کا کام کریں گے تو مکمل رحمت خداوندی متوجہ ہوگی اور مکمل برکات ہمیں نصیب ہوں گی. تو فرمایا کہ اس مسجد میں نہیں جانا، اس لیے کہ وہ مسجد اللہ کے دین کو نقصان پہنچانے کے لیے بنائی گئی ہے، اور در پردہ وہ کافروں نے بنوائی ہے، وہ در پردہ وہ کافروں نے بنوائی ہے. اس آیت کے اس جملے کے زمرے میں آپ ان مدارس کا خود ہی اندازہ کر سکتے ہیں جو سرکار سے پیسے لے کے چلتے ہیں. سمجھ آ گئی مولانا صاحب؟ ہاں، اندازہ کر لیں اچھی طرح. یہ قرآن کھلا ہوا ہے. سرکار کا پیسہ کس چیز کا ہوتا ہے؟ غریبوں کا خون چوسا ہوتا ہے. اور کیا ہوتا ہے؟ اور کیا ہوتا ہے؟ غریبوں کا خون چوسا ہوتا ہے، جھوٹ بول کے کمایا ہوتا ہے، اپنے ضمیر کو بیچ کے کمایا ہوتا ہے، اپنی قوم کے خون کو بیچ کے کمایا ہوتا ہے. اور کیا ہوتا ہے؟ اس میں رحمتیں نظر آئیں گی، اس میں برکتیں پیدا ہوں گی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں پر پڑتی ہے. توجہ کرنا، ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں پر پڑتی ہے، اور یہاں اس کا پوری جماعت ہی بے نمازیوں کی ہے. وہ چودھری صاحب علاقے کا ہے، کوئی بولتا نہیں سامنے اس کے، وہ سارے بے نمازی ہیں، اور وہ تمہیں چندہ دے رہا ہے. تو اس میں نحوست ہوگی یا برکت ہوگی؟ بولو بھائی. میری ذاتی لڑائی کسی سے نہیں ہے، لیکن سب سے یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، محمدی ہوں، میں مولوی ہوں، میری ڈیوٹی ہے. اذا ظہرت البدع او الفتن، حضور پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اذا ظہرت البدع او الفتن، جب نئے نئے کام اٹھنے لگے دین کے بارے میں، نئے نئے فتنے اٹھنے لگے، فلیظہر العالم علما، عالم اپنے علم کے مطابق دین کو بیان کرے. وَإِن لَّمْ يَفْعَلْ، اگر وہ بیان نہیں کرے گا، فَعَلَيْهِ لعنۃ اللہ، اس پر اللہ کی لعنت پڑے گی. مولوی پر اس پر اللہ کی لعنت پڑے گی. والملائکہ، فرشتوں کی لعنت پڑے گی. والناس اجمعین، تمام دنیا کی لعنت پڑے گی اس پر. میرے پاس تو پہلے نیکی نہیں تھی، میں لانتے کیوں لوں؟ میں تو کھری بات کرنے کا عادی ہوں. دعا کرو ہم سب کو سمجھ آ جائے. تو فرمایا تم نے اس مسجد میں کھڑے نہیں ہونا. یا اللہ پھر کیا کریں؟ اپنی مسجد بناؤ، اپنی مسجد بناؤ، چاہے وہ پتھروں سے بنی ہو، اس کی چھت ٹپکنے لگ جائے کوئی بات نہیں، لیکن ہمارے ہاں مقبول ہوگی. یہاں ہمیں کیا سبق ملا؟ یہاں ہمیں سبق یہ ملا کہ ہم نے مسجد کو بنانا ہے اس کو راضی کرنے کے لیے، وہاں قبول ہو جائے. یہاں کسی کو اچھی لگے نہ لگے، یہاں کسی کو اچھی لگے نہ لگے، وہاں قبول ہو جائے. ہم نے اس بنیاد پر مسجد بنانی ہے، اس بنیاد پر چلانی ہے. خیر وقت بہت ہو گیا، میں وہ باتیں عرض کروں پھر ہم ختم کرتے ہیں. 3 چیزیں ہیں. پہلی چیز امام صاحب کی ڈیوٹی کیا ہے؟ امام صاحب کی سب سے بڑی ڈیوٹی یہ ہے مستغنی ہو. توجہ کرنا، وہ عوام مقتدیوں کی جیبوں کی طرف نہ دیکھے، کیڑا چندہ مجھے زیادہ دیتا ہے اور کون میری خدمت کرتا ہے عید پر، بقرہ عید پر، کون مجھے چاول زیادہ دیتا ہے اور کون مجھے سوٹ دیتا ہے. یہ لانتی مولوی ہے جو یہ سوچتا ہے. ہاں، امام کی ڈیوٹی کیا ہے؟ مستغنی ہو، دنیا سے بے بہرا ہو، دنیا سے آزاد ہو، دنیا سے وہ آزاد ہو. اور اگر اس کو پتھر کھانے پڑے اس مصیبت کے ساتھ ساتھ کہ لوگ روٹی بھی نہیں پوچھتے، لوگ روٹی بھی نہیں پوچھتے. آج کل ایسا مولوی میں نے کو نہیں دیکھا جس کو لوگ روٹی نہ پوچھتے ہوں. یہ پھٹے ہوئے کم بخت، حق بولتے نہیں ہیں، ٹیسیاں کر کے عوام کو سر چڑھا لیتے ہیں. عوام تو بیچاری نیک ہوتی ہے، ان کو کیا پتہ دین کیا ہوتا ہے. جیسے اکبر آیا تھا، اکبر بادشاہ اچھا مسلمان تھا، اچھے کام کرتا تھا. اس کے دور حکومت کے شروع کے دنوں میں 6-7 سال پورا اسلام نافذ رہا، کوئی گڑبڑ نہیں تھی. وہ جب حضرت شیخ سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ جو اس کے پیر و مرشد تھے وہ فوت ہو گئے، کیونکہ وہ موحد تھا. پیری مریدی میں وہ مرشد کے بغیر چلتا نہیں تھا. وہ مرشد کے گھر میں ننگے پاؤں چل کے جایا کرتا تھا. 7 میل پہلے اتر جاتا تھا سواری سے، جوتا بھی اتار دیتا تھا، ننگے پاؤں چل کے جاتا تھا. مرشد کے دربار پہ جا رہا ہے، اتنا معتقد تھا. نمازیں 5 پڑھتا تھا، تہجد بھی پڑھتا تھا. اس کے پاس ہر وقت قاریوں کا مجمع ہوتا تھا. کبھی کسی قاری سے قرآن سنتا تھا، کبھی کسی قاری سے قرآن سنتا تھا. جب قرآن سننے لگتا تھا 2 گھنٹے سنتا رہتا تھا اور روتا رہتا تھا. جب ان کا پیر صاحب فوت ہو گئے، وہ تھا جاہل. اب یہ مولوی لڑنے لگے آپس میں، اس نے کہا یہ غلط، اس نے کہا یہ غلط، اس کو تھوڑا سا پم کرنے لگے. وہ بیچارہ تھا تو مسلمان ہی، لیکن اس کو پتہ نہیں تھا اسلام کیا ہے. انہوں نے جب بگاڑا اس کو، پھر وہ ایسا بگڑا کہ اس نے نیا دین بنا ڈالا. مولوی مستغنی ہوگا نا تو نمازی بھی اللہ کے ولی بنے گے. یاد رکھنا، سب سے پہلا کام کیا ہے؟ مستغنی ہو، تنخواہیں طے کر کے نہ بیٹھے. اس کے باوجود وہ بھوکا ہے، لوگ اسے پتھر مارتے ہیں، ان کو دعائیں دے. لوگ اسے گالیاں دیتے ہیں، انہیں دعائیں دے. اس کے گھر میں بھوک ہے، اپنے پیٹ پر پتھر باندھے، سنت زندہ کرے.
حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے امام تھے دنیا میں ہماری امت میں، اور قیامت کے سب کے بڑے امام ہیں، لیکن ہم نے تو انہی سے سیکھا نا امامت کا درجہ کہ نہیں، امام کی ذمہ داری کیا ہے؟ مستغنی ہو، عوام کی طرف جھکاؤ نہ ہو، محبت کا جھکاؤ بچے کی طرف بھی ہو، لیکن ویسے دنیا داری کا جھکاؤ نہ ہو۔ دوسری بات، وہ تہجد کا پابند ہو۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہوتے ہیں، چندہ لینے کے لیے، حلوہ کھانے کے لیے، ہاں، اور کیا، ہدیے لینے کے لیے نہیں۔ کیوں کہا؟ آگے وضاحت کر دی کہ کل اتنے بولتے تو کل کو مولوی کیا دیتا، ہاں جی یہ بھی وراثت ہی ہے جی، ایسا کیا اکسو وراثت ہی ہے، حضور پاک ہدیے نہیں لیتے تھے تو ہم بھی لے لیتے ہیں، یہ دلیل دیتے نا مولوی۔ تو کہا نہیں رکو ابھی میں سمجھاتا ہوں، وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَإِنَّ الْأَنبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا۔ اور مولویوں یاد رکھنا، نبی وراثت میں پیسے نہیں دیا کرتا، نبی وراثت میں چیز دنیا نہیں دیا کرتا، وہ تم نے دین بیان کرنا جو نبی سے لیا ہے۔ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا۔ تہجد کا پابند ہو، یہ عالم جو اس مصلی کا وارث ہے، اس منبر کا وارث ہے۔ دوسری بات اور تیسری بات انتہائی صابر و شاکر ہو۔ باتیں تو 15 ہیں لیکن میں 3 بیان کی ہیں، بس یہ ہو جائیں تو باقی 15 ان میں آ جائیں گی، یہ تو مولوی صاحب کی ذمہ داری ہے۔ مقتدی کیا کریں؟ اللہ اکبر، اپنے پیٹ میں لقمہ بعد میں ڈالیں، پہلے پتہ کریں مولوی صاحب کے بچے بھوکے ہیں یا کھانا کھا لیا ہے، یہ مقتدی کا کام ہے۔ وہ آ گیا عاشق، سبحان اللہ، اس نے کہا یا رسول اللہ، ہمارے یہاں پتہ کیا ہوتا ہے، پتہ لوگ کیا کہتے ہیں، کوئی بیچارہ کہہ بھی دینا یار مولوی صاحب کے حالات دیکھیں، ہاں جی یہاں 10,000 روپے دیتے ہیں گزارا ہو جاتا ہے، مولوی صاحب کے بھی 4 بچے ہیں، اپنے 3 بچے ہیں، اپنے گھر کا خرچہ 25,000 روپیہ ہے، ہاں مولوی صاحب 10,000 میں فارغ ہیں، گزارا ہو جاتا ہے۔ یہ مقتدی کرتے ہیں، یاد رکھنا، یہ قیامت والے دن پوچھو نہیں سب سے، ہر کوئی کل یعمل علی شاکلتی فربکم اعلم بمن هو اهدی سبیلا۔ وہ عاشق آ گیا، پہلے امام حضور پاک تھے علیہ الصلوۃ والسلام، اور پہلے مقتدی کون تھے؟ صحابہ کرام۔ وہ آ گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کا چہرہ متغیر ہے، اللہ اکبر، قربان جائیں صحابہ پر، شان صحابہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ آپ کا چہرہ متغیر ہے، آپ کا چہرہ پیلا پڑ گیا، کیا ہوا آپ کو؟ کہا معاذ 3 دن گزر گئے، ایک جو کا دانہ بھی حلق سے نیچے نہیں گزرا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پوچھنے والا بھی ویسا ہی تھا، اس کے گھر میں بھی کچھ نہیں تھا، سبحان اللہ، اس کے گھر میں بھی کچھ نہیں تھا، وہ محبت میں بھاگا آیا، اس نے دیکھا، مالک یا رسول اللہ کیا ہوا آپ کو؟ کہا معاذ اس حلق سے 3 دن ہو گئے، جو کا دانہ بھی نہیں گزرا۔ کہا اچھا وہ بھاگا کیا؟ اس نے پوچھا، اس نے یہ نہیں کہا وہ جی میرے پاس ہوتا تو میں یہ کرتا، میرے پاس ہوتا تو میں وہ کرتا، اس نے یہ نہیں کہا، وہ بھاگا گیا، نوجوان ہے وہ بھاگا گیا، ایک یہودی کے پاس گیا، اسے کہتا تم نے کھیت میں پانی دینا ہے، کوئی کام کروانا ہے، مجھے کروا لو، مجھے اجرت میں تھوڑی کھجوریں چاہیے۔ اس نے کہا میرے کھیت کو پانی دو، وہ کھیت میں پانی دینے لگا بیل بن کر، اللہ اکبر۔ کاش آج کا مولوی نبی کی محبت کو سمجھے، آج کا مولوی عشق صحابی کو سمجھے، آج کا پیر انداز صحابی کو سمجھے، آج کا مقتدی انداز صحابی کو سمجھے، آج کا مسلمان اس انداز کو سمجھے جو صحابہ نے رقم کر دیا ہے، تاریخ میں لکھا جا چکا ہے، نبی نے محبت کی ہے، صحابی کو نظر انداز نہیں کیا، نہ ہونے دیا ہے۔ ایک صحابی ہے، اس کی خبر ملتی ہے کہ انہیں شہید کر دیا، نبی نے 1500 صحابہ کو لیا، آؤ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، یہ میرا کارکن ہے، یہ میرا صحابی ہے، یہ میرا ساتھی ہے، مجھے پتا لگا انہیں کافروں نے شہید کر دیا، میں محمد اس بات پر بیعت کرتا ہوں جب تک ہم قاتلین عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لے لیں گے ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ یہ کارکن کی قدر سکھائی ہے نبی نے۔ یہ واقعہ کوئی پیش آیا تھا، یہ میں سمجھا دیتا ہوں نقطہ، آج توجہ کرنا میری بات پر، اللہ اکبر۔ یہ واقعہ کیوں پیش آیا تھا؟ اس میں بہت بڑی حکمت تھی کہ حضرت عثمان کے قتل کی خبر کیوں مشہور ہوئی، انہیں سفیر بنا کے کیوں بھیجا کہ آنے والے وقت میں قاتلین عثمان کا مسئلہ کھڑا ہونا ہے تو وہاں کے مسلمانوں کو پتا ہو کہ عثمان کتنا بڑا درجہ رکھتا ہے۔
نبی نے سب کو سمجھا دیا تھا پہلے اس وقت کیا کرنا. ایسے ہی کرنا چاہیے تھا. قاصرین عثمان پر میدان میں نکل آنا چاہیے تھا. سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے تھا. انتظار نہیں کرنا چاہیے تھا. قرآن بتا رہا ہے, ادلہ قطعیہ ہے. اللہ خیر, بات اور نکل گئی. میں یہ عرض کر رہا تھا, وہ بھاگا گیا. اس نے یہودی سے کہا کوئی کام کروانا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. انہیں بیل بن گیا اور پانی دینے لگا کھیت کو. اس کے بعد کھجوریں دیں. وہ بھاگے آئے, حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں رکھی کھجوریں, آپ کی خدمت اقدس میں رکھی. اور آپ نے کیا پوچھا؟ توجہ کرنا, ذرا توجہ کرنا. آپ نے کیا پوچھا؟ اوا تحبونی یا معاذ, اے معاذ میرے سے محبت کرتے ہو؟ نام یا رسول اللہ فداک ابی و امی. اے اللہ کے رسول, محبت تو بہت چھوٹی چیز ہے. محبت تو بہت چھوٹی چیز ہے. میرے ماں باپ بھی آپ پہ قربان ہو جائیں, میرا گھر بار بھی آپ پہ قربان ہو جائے. محبت تو بہت چھوٹا لفظ ہے. کہا. یہاں ایک بات اور ذہن میں آئی. ایک صحابی آئے, یا رسول اللہ متی الساعہ. اللہ اکبر, یہ امام اور مقتدی کی باتیں ہیں. ایک صحابی آئے, یا رسول اللہ متی الساعہ. کچھ لوگ دنیا دار بھی تھے صحابہ میں, ان کو اللہ نے پھر اور کچھ کیا. میں اس موضوع پر چلوں گا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی. جو دنیا مانگنے آئے وہاں امام صاحب سے, جو دنیا مانگنے آئے ان کا کیا حشر ہوا, جو دین مانگنے آئے وہ کہاں پہنچے. علماء اشاروں کو سمجھ لیں. اللہ اکبر. خیر, مجھ سے محبت کرتے ہو؟ نعم یا رسول اللہ. محبت تو چھوٹا لفظ ہے. فداک ابی و امی. ایک صحابی آ گئے, یا رسول اللہ متی الساعہ, قیامت کب آئے گی؟ بڑی محبت سے پوچھا. تو پتا آپ نے کیا فرمایا؟ اپنی زبان میں کہتا ہوں, تم نے کیا کر رکھا قیامت کے لیے؟ قیامت کب آئے گی. یہ انداز تھا آپ کا. وہ آپ مزاحن کہہ رہے تھے, ایسے ہی بطیب خاطر, شوق ذوق پیدا کرنے کے لیے ایسے ہی ذرا بول دیا. تو نے کیا کر رکھا قیامت کے لیے؟ قیامت کب آئے گی. وہ رو پڑا. اللہ اکبر. اس نے کہا, یا رسول اللہ لا صلاۃ ولا زکات. نہ میرے پاس نمازیں ہیں, نہ میرے پاس کوئی اور عمل ہے. الا انا احبک و ابا بکر, میں بس آپ سے اور ابو بکر سے پیار کرتا ہوں. اللہ اکبر. تو آپ نے کیا فرمایا؟ سنو پھر, المرء مع من احبہ, جو جس سے محبت کرے گا اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا. جو جس سے محبت کرے گا اس کا حشر, یہ کنجریوں سے پیار کرنے والے انہی کے ساتھ اٹھیں گے. یاد رکھنا, یہ امریکیوں کمینوں گنڈوں سے پیار کرنے والے انہی کے ساتھ اٹھیں گے. صحابہ سے پیار کرنے والے ان کے ساتھ اٹھیں گے. اللہ اکبر. کہا مجھ سے محبت کرتے ہو؟ نعم یا رسول اللہ فداک ابی و امی. تو آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا, فاعد للفقر. اے معاذ, پھر غربت کے لیے تیار ہو جاؤ. غربت کے لیے تیار ہو جاؤ. جو میرے سے محبت کرتا ہے, غربت اس کی طرف یوں آتی ہے جیسے ڈھلان سے پانی نیچے آتا ہے. وہ ہمیشہ رہتی نہیں, یاد رکھنا, یہاں یہ سمجھ لینا بات, ہمیشہ رہتی نہیں ہے. وہ پتہ کیوں آتی ہے یرحمک اللہ؟ وہ اس لیے آتی ہے کہ گناہوں کا میل اتر جائے, زنگ اتر جائے. یہ کہیں جو بت بنے ہوئے نا, یہ سر ہیں, یہ فلاں ہیں, یہ فلاں ہیں, یہ پیسہ ہے, یہ چیز ہے, میں یہ کر لوں گا وہ ہو جائے گا, یہ سارے بت ٹوٹ جائیں, اکیلا یہ رہ جائے اور اکیلا وہ ہے. یہ یہاں اکیلا کھڑا ہوگا تو اس کو دیکھے اور توحید آ جائے. اللہ اکبر. پھر وہ بات اس امتی پر آ جائے, الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی. وہ غربت ہمیشہ رہتی نہیں ہے, پھر غنی کر دیا جاتا ہے, لیکن وہ تربیت کے لیے کیا جاتا ہے تاکہ وہ ٹھیک ہو جائے, سمجھ آ جائے. خیر, یہ دو باتیں میں نے بتائی مقتدیوں کے لیے کہ مقتدی اپنے پیٹ میں لقمہ بعد میں اتارے, پہلے پتہ کرے مولوی صاحب نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا. یہ مقتدی کا کام ہے. اب آخری بات آ گئی, وہ جو کمیٹی والے ہیں ان کا کیا کام ہے. مسجد نبوی کی کمیٹی والے پتہ کون تھے؟ حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی, حضرت معاویہ, حضرت ابن عباس, حضرت ابن مسعود اور عشرہ مبشرہ. یہ کمیٹی والے تھے. اور یہ کیا کرتے تھے بھلا؟ مسجد میں شور مچاتے تھے, تحکم جماتے تھے. یہ جو کمیٹی والے ہوتے ہیں نا, انہیں اتنا اپنے آپ کو گرانا چاہیے, اتنا عاجز بنانا چاہیے, اتنا عاجز بنانا چاہیے کہ ان کے حاشیہ خیال سے یہ بات نکل جائے کہ ہم مسجد کی کمیٹی کے کارکن ہیں, ورنہ سب نمازیں ضائع کر بیٹھیں گے, یہ بالکل برباد کر بیٹھیں گے. خدمت کے اعلیٰ درجے پر فائز کریں, جو ہی مسجد پہ قدم رکھیں کانپنے لگ جائیں کہ کہیں یہ میرے وبال کا سبب نہ بن جائے.
کہیں یہ مسجد میرے خلاف گواہی نہ دے دے. یہ بولے گی مسجد یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها, جب زمین بولے گی اور اپنی اپنی باتیں بتائے گی, اس نے یہاں سجدہ کیا تھا, اس نے یہاں زنا کیا تھا, اس نے یہاں چوری کی تھی, اس نے یہاں بیان کیا تھا, اس نے یہاں توبہ کی تھی, اس نے یہاں توبہ توڑی تھی. زمین بولے گی تو یہ مسجدیں گواہی دیں گی کہ یہ سجدہ سچا کرتا تھا. یہ مسجد بولے گی جب یہ تھا کمیٹی کا ممبر, یہ صدر تھا, یہ سب کچھ کر سکتا تھا, لیکن یہ مسجد میں کامتا ہوا داخل ہوتا تھا. اس کے انداز میں کبھی بھی تکبر نہیں دیکھا گیا. اور وہ کمیٹی والے پورے علاقے کے ذمہ دار ہیں, صرف مسجد چلانے کے نہیں, یہاں چودراہٹ جمانے کے ذمہ دار نہیں ہیں, وہ پورے علاقے کے خادم ہیں. پورے علاقے کو محبت سے جوڑیں, وہ ان کو دعوت دیں, ان کو پیار سے اپنی مسجد کو آباد کریں. جتنا زیادہ آباد کریں گے اتنی زیادہ نمازیں ہوں گی, سجدے ہوں گی, ان کی آخرت بنے گی. اور ایک بات ان کے لیے جو تعاون کرتے ہیں, حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ, تم جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ کھجور کی گٹھلی دے کر بچ سکو. خلوص سے دیا ہوا اللہ کی رضا کے لیے 1 روپیہ بھی اس کو جہنم سے بچا لے گا, اور نمود و نمائش کے لیے کروڑوں روپے دیے بھی جہنم میں لے جائیں گے. اس لیے میں نے شروع میں کہا تھا کہ تمام کام, تمام نیکیاں اللہ کی محبت پیدا کرنے کے لیے کی جاتی ہیں. تو جن لوگوں نے مسجد میں تعاون کیا, جو یہاں کمیٹی والے ہیں, منتظم ہیں, جو یہاں امام صاحب ہیں, ان سب کو اللہ رسول کے اپنے اپنے احکامات ہیں, انہیں اپنی ڈیوٹی پوری کرنی ہے, انہیں دوسرے کو نہیں دیکھنا وہ کیا کرتا ہے. جب ہر بندہ اپنے آپ کو ان اصولوں پر لے کے چلے گا تو اللہ اس مسجد کو پھر مسجد نبوی کی بیٹی بنائے گا. یہاں سے پھر ایسا کام اٹھے گا. یہ کونے میں مسجد ہے نا, وہ کہاں دنیا آباد اور کہاں یہ مسجد ہے. میں ایک مثال دوں آپ کو. اس وقت جب مسجد نبوی بنی تھی وہ بھی ایسے جنگل ہی تھا نا, کیوں جی؟ آبادیاں تو وہ روم کہاں تھا, وہ ایران کہاں تھا, وہ دوسری سلطنتیں کہاں تھیں, وہ تو ایک جنگل ہی تھا کھجوروں کا, چھوٹی سی بستی تھی. تو وہاں اللہ کا قرآن نازل ہوا, رسول اللہ علیہ السلام نے وہاں محنت کی, تو آج ہم مسلمانوں کا مرکز ہے, ہم مسلمانوں کا مرکز ہے. اور وہاں ایک نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے 50,000 نمازوں کا. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جامع مسجد میں جو نماز پڑھے اس ایک نماز پڑھنے پر 10,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. یہ مسجد نبوی کا وہ درجہ تو نہیں پا سکتی, لیکن یہ تو تم کر سکتے ہو نا کہ وہاں سے دعائیں آتی رہیں, وہاں سے دعائیں آتی رہیں. یہ اتنا بڑا مرکز بنے کہ یہاں کی نماز 10,000 کے برابر ہو جائے. اور یاد رکھنا, اگر وہاں سے دعا آئی نا تو پھر مولوی صاحب کو نہیں ملے گی, یہ سب کو ملے گی, پھر وہ سب کو ملے گی. اس لیے سبھی کوشش کریں کہ وہاں سے دعا آئے اور ہمارا یہ عمل قبول ہو جائے, اور اللہ پاک شرف قبولیت سے نواز دیں اس کو. اللہ پاک ہم سب کو جو کہا سنا گیا سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.